صدر صاحب، بہت سارے اسکالرس ایسے ہیں کہ فردن نام لے تو وقت شاید نکل جائے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں. اس کانفرنس میں جتنے بھی خواتین و حضرات یہاں حاضر ہیں سب کو سلام عرض کرتا ہوں. اس کے بعد یہاں جو 2 کتابیں اس سے پہلے منظرام پر آئی ہیں، جناب زین العابدین صاحب اور میرے عزیز دوست خیال لذاتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. The topic which selected by the Academy of Art, Culture and Language for my syllabus, challenges and opportunities regarding Shina language. I would like to throw light some short topics about regarding this topic. One thing is a big challenge to know about the origin of Shina language, and then the Pashtunwali Prakrit. Another one is Shina Dardi and Sanskrit language. It's a big issue. And then the migration of Shin Dardis and preservation of culture and language. Shulichan Garkuni Shina Dardi ایک بہت بڑا ایشو ہے. ابھی فی الحال تو دماغ کا تذبذب میں مبتلا ہے کہ میں شنا بولوں کہ دردی بولوں. ایکچولی یہ جو 2 زبانیں یہاں بتا دی گئی ہیں یہ ایک ہی زبان ہے. شنا دردی ایک ہی نام ہے. دردی ایک قوم ہے جن کی زبان شینا ہے. تو یہ ایشو جو ہے انشاءاللہ حل ہوگا. And then another one is folk tales of Shina language and the modern poetry in Shina language. Script of Shina language, writing in past. Jammu and Kashmir Third Shin Development Organization. And last, final جو میرا ٹاپک ہے that is cultural academy and all in radio Kargil and Leh. ان کے کیا خدمات رہے شنا زبان کے لیے. میں صدر صاحب کی اجازت کے ساتھ شروع کر رہا ہوں. شنا زبان کی پیدائش ایک اہم چیلنج. شنا دردی زبان کی پیدائش دنیا کی قدیم ترین زبانوں کی طرح شنا زبان کی پیدائش جاننے کے لیے، اوریجن جاننے کے لیے بہت سارے مورخ اور ماہر لسانیات بہت محنت کر رہے ہیں. میرے عزیز دوست گلسن صاحب یہاں موجود ہیں جو ہم دونوں اہل زبان ہیں، لیکن ہم دونوں کو فی الحال جدا کر دیا گیا ہے، اس زبان الگ الگ کرا کے. مگر شنا جیسی قدیم زبان کا اصل سرچشمہ کہاں اور کس جگہ پر ہے، اس سوال کا جواب ماہر لسانیات کو اس وجہ سے مشکل نظر آتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایسے دستاویزی ثبوت نہیں جو اس سلسلے سے متعلق عرف آخر کا درجہ رکھتے ہوں. مگر کھوج اور تحقیق اگر دل سے کی گئی ہو تو رائے گاہ نہیں جاتی. یہاں ناچیز ان محققین اور مورخین کا ذکر کرنا از حد ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے ہزاروں میل دور امریکہ اور یورپ سے سفر کر کے بر صغیر کے ان کوہستانی علاقوں میں بولی جانے والی اس قدیم زبان کی پیدائش اور آغاز کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ ان دور دراز علاقوں، پہاڑی علاقوں تک رسائی حاصل کر کے اس زبان اور قوم کو دنیا کی باقی زبانوں اور قوموں کے نقشے میں شامل کر لیا. ڈاکٹر G.W. لیٹنر کے احسانات یہ قوم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی جنہوں نے ایک عظیم قوم کی پہچان نہ صرف دنیا تاریخ میں کرائی بلکہ لفظ دردستان کا تعارف کرا کے دنیا تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز کیا. قبل مسیح میں آریاؤں کی آمد کے بعد ہی بر صغیر ہند میں ایک نئی قوم اور ایک نئی زبان کا آغاز ہونے لگا تھا. آریا مختلف گروہوں میں ہندوستان میں وارد ہوئے. انہی گروہ میں شین درد بھی شامل تھے. ڈاکٹر G.W. لیٹنر نے 1887 میں اپنی کتاب ریزلٹ آف ٹور ان دردستان میں دردی زبانوں پر مبصر تو نہیں بلکہ ایک سرسری نگاہ ضرور ڈالی ہے. لیٹنر نے درد قوم کی زبانوں کا موازنہ آریائی زبانوں کے ساتھ کیا ہے جبکہ انہوں نے درد قوم کو آریائی قوم قرار دیا ہے. 20ویں صدی کے ایک مشہور ماہر لسانیات، اب زبان کی بات چلے گی یہاں سے آگے، جارج گیرٹسن نے آریائی زبانوں کی تفصیل سے کھوج کی ہے. گیرٹسن ہی پہلے ماہر لسانیات ہیں جنہوں نے دردی زبانوں کو آریائی زبانوں کے وسطی دور کے ساتھ شامل کیا ہے. ماہر لسانیات آریائی زبانوں کو 3 منظروں یا ادوار میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا قدیم ہند آریائی دور 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح میں. جب آریہ وہاں سے آئے تو ان کی زبان کا دور شروع ہوتا ہے.
وسطی ہند آریائی دور 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی، جدید ہند آریائی 1000 عیسوی تاحال یہ دور چل رہا ہے۔ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کے اس دور کو آریائی زبانوں کا سب سے قدیم دور مان لیا جاتا ہے۔ اسی دور میں سنسکرت زبان ایک بڑی زبان بن کر ابھر جاتی ہے۔ اس دور کو ویدوں کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ رگ وید، یجروید، اتھروید اور سام وید، یعنی رگ ویدا، یجرویدا، یہ سارے وید اردو میں ہم اس کو وید کہتے ہیں، سنسکرت اور ہندی میں اس کو ویدا کہا جاتا ہے۔ کے علاوہ مہابھارت بھی اسی دور میں لکھی گئی۔ 500 قبل مسیح کے آس پاس سنسکرت زبان اصول و قواعد کی بیجا پابندیوں کی وجہ سے محدود ہو گئی تھی۔ شدھی کے چکر میں پھنس کر سنسکرت دن بدن عوام سے دور ہو گئی تھی۔ اس لیے سنسکرت کے پہلو بپہلو عوامی بولیاں پروان چڑھنے لگی اور پراکرتوں کی شکل میں کچھ الگ سی زبانیں یا بولیاں وجود میں آ گئیں۔ پراکرتیں یعنی فطری زبانیں یا فطری بولیاں۔ یہ دور 500 قبل مسیح سے شروع ہو جاتا ہے۔ خیر کچھ یہاں پراکرتوں کا ذکر ہے، میں چھوڑ دوں گا ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ ایک پراکرت آئی تھی آخر میں جو ذکر کیا تھا گیرسن نے، وہ تھی پشاچی پراکرت۔ اکثر لوگ دردوں کو اسی پراکرت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو پشاچی پراکرت اور شنا دردی زبان۔ پشاچی پراکرت جارج گیرسن یعنی 1911 عیسوی میں وسطی ہند آریائی دور میں پنجاب اور کشمیر کا لقجات میں بولی جانے والی زبان کو پشاچی پراکرت کا نام دے دیا ہے، اور اسی پراکرت کے زمرے میں دردی زبانوں کو شامل کرنے کا صحرا بھی انہی کو حاصل ہے۔ جبکہ گیرسن کی کھوج کے 40 سال بعد 1951 عیسوی کے قریب ماہر لسانیات جارج مورگنسٹائن نے دردی زبانوں کی ایک نئی اور الگ کھوج کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ دردی زبانوں کا پشاچی پراکرت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پشاچی وہ زبانیں ہیں جن کی جڑیں ہند آریائی سے نہیں بلکہ ہند ایرانی زبانوں سے بنی ہیں۔ دردی خالص ہند آریائی زبانیں ہیں۔ پشاچی زبانوں کو کافر زبانیں بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمرے کے اندر مندرجہ ذیل زبانیں شامل کی گئی ہیں: کاٹی، ویگلی، اشکون، راسون، جبکہ ڈومیلی کو بھی کئی ماہروں نے کافر یعنی پشاچی زبانوں کے زمرے میں شامل کر لیا ہے۔ یہ تمام زبانیں موجودہ دور میں شمالی علاقہ جات پاکستان میں کوہستان اور چترال کے کئی دیہات میں بولی جاتی ہیں۔ جی اس کے بعد جو میرا ٹاپک تھا شنا دردی اینڈ سنسکرت، اسی میں سب ٹائٹل ہے شنا دردی اور سنسکرت زبان۔ شنا دردی ایک ہی زبان کا نام ہے، نہ دردی کوئی زبان ہے نہ شنا الگ الگ زبان ہے، ایک ہی زبان ہے شنا دردی اور سنسکرت زبان ہے۔ جولس بلوچ اور جارج مارگنسٹائن کے علاوہ کئی ماہر لسانیات بھی اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ دردی زبانیں ہند آریائی زبانوں کے قدیم دور اور انڈو آرین کے ساتھ شامل کی جا سکتی ہیں۔ وسطی ایشیا سے نقل مکانی کر کے آئے ہوئے آریائی قبیلوں سے آدھے لوگ ہندوستان کے وسطی میدانی علاقوں جیسے اتر پردیش، بہار، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور پنجاب میں آباد ہو گئے۔ سنسکرت اور شنا زبان کے رشتوں کے حوالے سے عبدالجبار چکٹ اپنی کتاب گلستان شنا میں ایک جگہ رقم دراز ہے۔ شنا زبان سنسکرت کی ایک بیٹی ہے۔ ماہر لسانیات نے شنا زبان کو اپنی خصوصیت میں سب سے الگ مانا ہے اور خاندان کے لحاظ سے اس زبان کو سنسکرت زبان کے گران پایا درخت کی بڑی شاخ کی ایک ٹہنی یا سنسکرت زبان کی بیٹی قرار دیا ہے۔ شنا درخت زبان ہے۔ جب آریہ لوگ ہندوستان میں وارد ہوئے اس وقت آریہ ویدوں کی زبان بولتے تھے جو سنسکرت سے مختلف ہے۔ جب آریہ شین لوگ کوئی 1200 قبل مسیح میں یعنی BC میں قبل مسیح BC میں 1200 قبل مسیح اور 800 قبل مسیح کے درمیان شنا کی میں داخل ہوئے۔ شنا کی وہ علاقہ ہے جہاں سب سے پہلے شین درخت بسے ہیں، شنا کی گلگت اور چلاس کے علاقہ جات میں۔ شنا کی میں داخل ہوئے تو ان کی مادری زبان بھی یہی ویدک زبان تھی۔ ایک زمانے میں درد لوگ ویدک زبان بھی بولا کرتے تھے۔ دوسری طرف بالائی علاقوں میں آباد دردوں کی زبانیں جن میں شنا بھی قابل ذکر ہے دور دراز پہاڑی علاقوں اور کوہستانوں میں محدود رہ کر سمٹ کر رہنے لگی۔ بھیجا نہ ہوتا اگر یہ شین قوم ہندوستان کے میدانی علاقوں میں آباد ہوتی تو اس آریائی زبان کا روپ کچھ اور ہوتا۔ سنسکرت کے سامنے شنا زبان کو رکھنا سورج کے سامنے شمع رکھنے کے مانند ہوگا۔ سنسکرت کی عظمت کا ثبوت اس کا عظیم ادبی سرمایہ ہے جو مذہبی کتابوں اور محاشر کی شکل میں آج بھی ہمارے پاس دستیاب ہے، کیونکہ سنسکرت نے مذہب کو اپنی آغوش میں جگہ دی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ زبان صرف مذہب سے جڑے لوگوں اور براہمنوں کے حلقوں تک ہی محدود ہو کر رہنے لگی۔ سنسکرت موجودہ زمانے میں بھارت کی ریاست جھارکھنڈ کی سرکاری زبان ہے، جبکہ خالص سنسکرت زبان بولنے والوں کی تعداد برصغیر میں صرف 50,000 سے زیادہ نہیں، صرف 50,000 ہے۔
جبکہ خالص شناز زبان بولنے والوں کی تعداد موجودہ دور میں بر صغیر میں لگ بھگ 50 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ایک طرف بر صغیر کی بات چل رہی ہے، ایک طرف بالائی علاقوں میں پل رہی ہے آریائی قدیم زبان عوامی سطح پر محفوظ رہی، جبکہ میدانی علاقوں میں پلنے کی وجہ سے سنسکرت پر بیرونی زبانوں کا اثر بہت رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا اصول و قواعد کی بیجا پابندیوں کی وجہ سے سنسکرت زوال پذیر ہوئی۔ آئیے چند لفظوں کا موازنہ کریں۔ ماہر لسانیات مندرجہ ذیل لفظوں کو قدیم ہند آریائی زبانوں سے اخذ کرتے ہیں، جبکہ ایسے متعدد الفاظ آج بھی شنا زبان میں موجود ہیں۔ لفظ اشو، شنا دردی لفظ اشو، سنسکرت اشو، ہندی آنسو، شنا دردی لفظ اشو، سنسکرت اشوا، ہندی گوڑا، شنا دردی اشکوٹی، سنسکرت اکشکوٹ، ہندی بھوے، شنا دردی اکشی، سنسکرت اکشی، ہندی آنکھ، شنا دردی آج، سنسکرت اجا، ہندی آج، شنا دردی آوا، سنسکرت آوا، ہندی ہاں، شنا دردی بجونی، سنسکرت بجم، ہندی ڈھر، شنا دردی پرونو، سنسکرت پورنم، ہندی پرانا، شنا دردی لفظ پھچلو، سنسکرت پھچلا اور ہندی اردو میں ہموار، شنا دردی میں لفظ پٹ، سنسکرت سپٹ، ہندی اردو توڑنا، چرکو، چکرا، کھٹا، جبکہ ہماری جو گارکون علاقہ جات میں بولی جاتی ہے جو شنا بولی ہے اس میں چکرو کہتے ہیں، چکرا، اور سنسکرت میں بھی چکرا ہے۔ دش، دشا، جگہ، دشٹو، دشٹ، ظالم، دشٹنی، دکھن، دائیں، دانگو، ڈگا، لمبا، راجو، راجو، رسی، رو، رو، رونا، راج، جو پہلا لفظ بول رہا ہوں شنا کا ہے، دوسرا والا سنسکرت کا ہے، تیسرا جو ہے ہندی کا ہے۔ ترجمہ: سوری، سوریا، سورج، ساس، سواسر، بہن، سین، سینا، فوج، سون، سون، سونا، سچونو، شکشا، سیکھنا، سندھ، سندھ، سب سے اہم لفظ سندھ ہے، اور سندھ، کال اور ورش، یہ تین ایسے لفظ ہیں جو ویدک دور کے لفظ ہیں، سوائے شنا اور سنسکرت کی کسی اور آریائی زبان میں نہیں پائے جاتے۔ سندھ آج بھی شنا میں موجود ہے، دریا کو کہتے ہیں، جو ویدک میں کہا جاتا ہے دریا کہتے ہیں، اور اسی نام سے آج سندھ سے ہند بنا، ہند سے ہندوستان، سندھ سے اندس، اندس سے انڈیا، بہت سارے ایسے پروف لفظ کے، بہت سارے الفاظ میرے پاس لگ بھگ سینکڑوں ہیں، میں صرف اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ اعضائے جسم کے مندرجہ ذیل اسما بھی، یعنی باڈی کے جو نام ہیں، اکشی، سنسکرت اکشی، شنا دردی انگوی، انگلی، اونٹو، اوشتا، پا، پارا، جیب، جیبا، دم، دنتا، شنگو، شنگ، سینگ کے سینگ جو ہوتا ہے، کون، کن، مشٹی، مشٹی، موس، ماس، ماساہاری جو ہوتے ہیں، ہمارے یہاں شاہ بھی کہتے ہیں سبزی کے لیے شاکاہاری، جو سبزی شاکاہاری، موس، ماس، مکھ، مکھ، چہرہ، نار، ناری، نفس کے لیے، نر، ہاتھ، ہست، بہت سارے الفاظ ہیں جو ذکر نہیں کر رہا ہوں ساتھ میں۔ خیر اس کے بعد جو دوسرا سب ٹائٹل میرا ہے مائگریشن آف شین درد پریزرویشن آف کلچر ان دیئر لینگویج۔ شین دردوں کی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں نقل مکانی اور زبان، تہذیب اور ثقافت کی تحفظ کیسے ہوئی، یہ ایک چیلنج تھا بہت بڑا۔ اپنے اصل وطن گلگت سے ہجرت کرنے کے بعد ریاست جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں آباد شین دردوں نے اقلیت میں ہونے کے باوجود بھی اپنی اصل زبان کی تحفظ برقرار رکھی ہے۔ لگ بھگ 7ویں یا 8ویں صدی عیسوی میں اس وقت علاقے کرگل کی بات کر رہا ہوں، جو کرگل لداخ میں جو شین آباد ہے، 8ویں صدی عیسوی میں چلاس، استور، گلگت، دردستان کے مختلف مقامات سے نقل مکانی کر کے آئے ہوئے ان شین دردوں نے دراز کے کئی علاقوں میں آبادی کا آغاز کیا۔ موجودہ دور میں دراز کے لگ بھگ 35 ملحقہ علاقوں میں شین درد لوگ آباد ہیں۔ یہاں شنا زبان صدیوں سے بولی جا رہی ہے۔ موجودہ دور میں لداخ میں شنا زبان کی ترجمانی دراز کے علاقوں میں آباد شین درد ہی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دریائے سندھ کے کنارے آباد گارکون، ڈارچس اور باقی جگہوں میں بھی شنا زبان ابھی بولی جا رہی ہے۔ جہاں ایک طرف جدید شنا اردو فارسی طرز شاعری کو یہاں کے شاعر و ادیب فروغ و تقویت پہنچا رہے ہیں، بلکہ لوک ادب میں قدیم لوک گیتوں اور داستانوں کی کثیر تعداد بھی ان شین دردوں نے آج کے اس گلوبل دور میں محفوظ رکھا ہے۔ دراز کے چند علاقوں میں پرگی اور بلتی زبانیں ہی بولی جاتی ہیں، اس وجہ سے دراسی شنا میں ان تبتی زبانوں کے اثرات بھی کم و بیش پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میرا جو دوسرا ٹائٹل ہے کہ چولیچنی گارکونی شنا دردی اینڈ کنفلکٹس۔ چولیچنی گارکونی شنا دردی زبان کے تئیں مورخین محققین کے اختلافات۔ زمانۂ حال تک جن تاریخ دانوں اور محققوں نے لداخ میں آباد بودھ دردوں کے بارے میں جو بھی کھوج عمل میں لائی ہے،
ان میں زیادہ تر ان دردوں کے رسومات اور ملبوسات پر زیادہ ترجیح دی گئی ہے، صرف فقط ان کے کپڑوں اور ان کے لباس پر۔ ان دردوں کو آریائی نسل سے تعلق رکھنے والی قدیم قوم کہہ کر ان کے رہن سہن کے بارے میں تفصیلات فراہم تو کی گئی ہے، لیکن کسی بھی قوم کی سب سے بڑی شناخت اس کی زبان ہوتی ہے۔ دریائے سندھ کے آس پاس آباد ان دردوں کی زبان پر آج تک کسی نے تفصیل سے کھوج نہیں کی ہے۔ مورخین ان دردوں کو ایک طرف ڈوکپا یا ڈوکپا لفظ سے موسوم کرتے ہیں تو ان کی زبان کو ڈوکسکت یا ڈوکسکت جیسے جدید بیرونی زبانوں کے لفظوں سے متعارف کراتے ہیں، جبکہ لفظ ڈوکپا یا ڈوکپا تبتی زبانوں کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پہاڑ یا بالا علاقوں میں جگہ میں رہنے والے لوگ، جبکہ موجودہ دور میں سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں اور ادبی حلقوں میں بھی ان کی زبان کو یہی نام دیا گیا ہے۔ غور طلب ہے کہ وادی سندھ میں آباد ان دردوں کی اکثریت بھی اپنے آپ کو بروکپا مانتے ہوئے لفظ بروکپا سے اپنے آپ کو جوڑتے بھی ہیں، اور یہ لوگ اپنی زبان کو بروکسر نام سے تعارف بھی کرتے ہیں، چونکہ راقم کو ان علاقوں میں جا کر ان لوگوں سے ملنے کے مواقع کئی بار فراہم ہو چکے ہیں۔ راقم نے ان لوگوں سے مل کر نوجوان اور بزرگ حلقوں سے ملاقات اور مفصلاً بحث و مباحثہ عمل میں لائے ہیں۔ یہ بات تحریر کرنا میرا ذہن نہیں مانتا کہ شین در قوم سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی ہم آپس میں اپنی مادری زبان میں گفتگو نہیں کر پائے۔ علاقہ گرگون کے چند اور رسیدہ لوگوں سے جب میرے خالص شناخت میں چند سوالات پوچھے تو وہ میری باتوں سے لگ بھگ 60% سمجھ پائے۔ یہاں کے نوجوان حلقوں میں مقامی زبان آج بھی رائج ہے، مگر علاقے بٹالی گرگون سے باہر یہ لوگ کسی اور شین درد سے ملاقی ہوتے ہیں تو شنا دردی کے بجائے تبتی زبانوں بالتی اور پرگی میں روبرو ہو جاتے ہیں۔ مقامی سطح پر جب ان علاقوں میں شادی بیاہ کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس دوران زیادہ تر موقعوں میں لداخی، ہندی اور انگریزی گیتوں پر مشتمل رقص و موسیقی استعمال کی جاتی ہے۔ خیر، چولیچنی گرگونی شنا دردی بھارت کے زیر انتظام کشمیر لداخ کے مندرجہ علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ دا ہنو، گرگون، ڈاٹکس، ہورداس، سناچے، چولیچن اور شٹسے۔ لداخ کے علاقوں کے علاوہ گلگت بلتستان میں ایلوسی کے نزدیکی دیہاتوں وسیرا، ولدیس، گنسرتھنگ، گانیشا اور گانو وغیرہ میں یہ بولی جاتی ہے۔ راقب نے اس دوران چولیچن مسلم اکثریتی علاقہ اور گرگون بودھ اکثریتی علاقہ کے لوگوں سے روبرو ہو کر اس قدیم آریائی زبان پر اپنا سی کھوج بھی عمل میں لانے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ ہی دراس اور گریز میں بولی جانے والی استوری شنا دردی بولی سے اس بولی کا موازنہ بھی کیا ہے۔ اس موازنے سے یہ نتیجہ نکل جائے گا کہ گرگونی چولیچنی دردی باقی شنا بولیوں سے قدر قریب ہے یا دور۔ آئیے چند جملوں کو دیکھیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ تھونم جو پرزان استوری جدراسی شنا ہے۔ تو نوری رز میں گرگونی، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو کون ہو؟ تو کیوں ہو؟ تو آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو گوٹ کون ہو؟ جو گلگتی اور یہ دراسی یا گریسی گرگونی میں تو گوٹ کون ہو؟ تو گوٹ کے نا میرا گھر گرگون میں میو گوٹ گرگون میو گوٹ گرگون ہم۔ آپ کی زبان کا نام کیا ہے؟ کی باشنوم جو گرزان توس پرارنوم یہ رس نہیں توس پرارنوم یہ رس نہیں۔ دیکھیے کہ اس میں جو بستی کا اثرات ہے باقی اس کو نکال دے تو شنا رکھیے خالص۔ آپ گھوڑا دوڑتا ہے اشب سے دربت ہوں، افشا سے بنگ جا رہے، لفظ بنگ اگر بلتی کا ہٹایا جائے تو افشا سے دربت جا رہے، بنگ بلتی آیا۔ گائے گھاس کھاتی ہے، گاؤں سے کاش پالے، گولے سے گاش پالے، گولے سے گاش پالے۔ وہ لڑکی میری بہن ہے، آ مولائی میں ساس بل، الفا مولائی میں ساس بل۔ وہ دیکھو برف پڑ گئی، چکے ہن بتو، آلو آرو یا دے۔ اور یہاں جو ہے باقی دوسری جو بولیاں ہیں شنا کی اس میں آرو صرف بارش کو کہا جاتا ہے۔ آسمان نیلا ہے، انگائے نیلو، دولو نیلو لا۔ انگور کھٹے ہیں، رس ٹو کو ہنو، رس ٹو کرو لا۔ سیب میٹھے ہیں، پلے مورے ہیں، پلے مورے رنگ۔ پانی کا رنگ ہے، کوئی تا تو ہنو، کوئی تا تو لا۔ لفظ اللہ۔ میری ٹوپی یہاں رکھ دو، می کھوئی آن چھوڑے، میو کھو ہنجو چھوڑے۔ میرا ایک کام کرو، میو ایک کرومک کرومے، میو ایک کرومک تھے، میو ایک کرومک کرومے، بتا دیتی میں۔ میں روٹی کھا رہا ہوں، مست کیوں ہوں، مست منیل کیوں ہوں۔ منیل جب کہ راسی میں جو ہے وہ گھی کے گولے بگا منیل گول گول ہوتا ہے۔ مجھے آپ کے بچے کتنے ہیں؟ تورے بال ملائے کچا کھنے، تورے چھال بال کچا کھنے، تورے سنا کتو کھنے، گرگونی میں تورے سنا کتو کھنے۔ تو زیادہ فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا اس میں، صرف 15-20% کا فرق جو ہے۔
اس کے بعد ہے فوک ٹیل. شنا زبان کا لوک ادبی ورثہ اور جدید ادب کے تحفظ کے اقدامات. شنا لوک ادب میں نثری اور منظوم دونوں طرح کی تخلیقات پائی جاتی ہے. میں نے صرف اور صرف پوری کرگل میں آباد شین دردوں کے لوک ادب پر بات کیا ہے. اگر میں گلگت کی بات کروں تو شاید ٹاپک بڑا ہوتا جائے گا، مگر لوک ادب کو تحریری شکل دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے یہ تخلیقات فقط نسل در نسل مختلف ادوار میں زبانی لوگوں کے سینہ رہ سینہ منتقل ہوتے آئی ہیں. نثری تخلیقات. جموں کشمیر میں آباد شین دردوں کے لوک ادب میں سینکڑوں نثری اصناف قدیم دور میں تخلیق ہوئی ہیں. ان تخلیقات میں زیادہ تر قصوں کہانیوں اور داستانوں کا رواج رہا ہے. شنا زبان میں لفظ شلوک، یاد رکھیے شلوک سنسکرت کا بہت پوتر نام ہے شلوک، اور یہاں شراز زبان میں شلوک کہانیوں کہا جاتا ہے، اور وہاں جو پراناس ہوتے ہیں اس میں اس کے اندر شلوک ہوتے ہیں. یہ تو وہی وہ بھی کہانیاں ہیں کچھ حد تک. شنا زبان میں لفظ شلوک داستان، کہانی اور قصہ تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن کو تحریر کر کے کتابی شکل دے کر تحفظ کیا جا سکتا ہے. راقم نے اپنی کتاب تاریخ شنا زبان ادب میں شنا زبان کے اس عظیم ورثے کو تحریری شکل فراہم کرنے کی اداسی کوشش کی ہے. 1940 کے بعد گلگت میں شنا جدید شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا. اس دور کے نمایاں شاعروں میں سرفہرست خلیفہ احمد ملنگ 1879، جن کے کلام میں تصوف اور طریقت کا ایک خاص رنگ غالب ہے. رحمت ملنگ فارسی اور شنا دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے. ایک شعر ملاحظہ فرمائیے: بولم ملنگ جان بے زبان از یرمسا آمد زبان این بیت خارج خود نشان من خدمتی شامی کنم. دفتر ہم ملنگ جانی شروع ہوتی داستانی بیہونگن ہر آستانی آشنش تو یرمس جانی. ان کے کلام میں عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں تصورات دیکھنے کو ملتے ہیں. رحمت ملنگ کے علاوہ محمد عبداللہ ملنگ، غلام نصیر بابا چراسی بھی شنا زبان کے ابتدائی شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں. عبداللہ ملنگ نے غزل کے علاوہ قصیدہ، مرثیہ، نظم جیسی اصناف شاعری پر توازمائی کی ہے. جموں کشمیر اور لداخ میں جدید شنا شاعری کا آغاز 20ویں صدی کی 7ویں یا 8ویں دہائی کے آس پاس ہوا تھا، جب یہاں بھی دراس اور گریز کے گرد و نواح سے شعراء اپنے اپنے علاقے کی نمائندگی کرنے لگے. لداخ میں شنا زبان کے ابتدائی دور کے شاعروں میں احمد جوان دراسی، علی حسن قاری، علی محمد صابری، حاجی نجف تاکسری، نثار میر، حسن مشہور، مولوی سراج الدین دراسی اور برکت علی نظامی وغیرہ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے شنا زبان کو شاعری کے منظروں سے روشناس کرایا. ابتدائی دور کے ان شاعروں میں سے کئی شعراء اردو زبان میں بھی شاعری کرتے تھے. 1985 کے آس پاس دراس، کرگل اور گریز کشمیر میں شنا زبان کی شاعری کا دوسرا دور شروع ہوا. اس دور کو شنا شاعری کا سنہرا دور کہیں تو بیجا نہ ہوگا. اسی دور میں شنا شاعروں نے باضابطہ طور پر شاعری کا رواج عام کیا. ان شاعروں میں دراس کرگل کے استاد شاعر احمد جوان دراسی، جن کا نام پہلے بھی آیا، کا نام سر فہرست رہے گا، جنہوں نے شنا زبان کو شاعری کے مختلف اصناف جیسے غزل، قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی سے روشناس کیا. 1999 میں جوان نے باضابطہ طور پر حمد و قصائد پر مبنی مجموعہ کلام چلو شائع کرایا، جو یہاں کے شنا شاعروں اور ادب سے محبت رکھنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوا. چلو بمانی شمع. اسی چلو کی طفیل کرگل کے شنا آبادی والے علاقوں سے میدان ادب کی طرف شاعروں اور ادیبوں کی آمد شروع ہوئی. وادی گریز اور تریل میں بھی انہی برسوں کے دوران شنا زبان کو شاعری کا جامع پہنایا گیا. گریز میں شنا شاعری کو تعارف کرنے میں پہلا نام آتا ہے غلام رسول مشتاق کا، تو یہ مرحوم ہو چکے ہیں. ان کے بعد عبدالعزیز سامون اور عبدالجبار چکر گریز کے اولین شنا شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ گریز میں حاجی عبدالعزیز سامون، عبدالجبار چکر، مسعود سامون، محمد یوسف نسیم، فرید عاجز، شیخ مشتاق، غلام الدین جزا، غلام محمد شیخ اور سجاد فہیم وغیرہ شنا زبان اور ادب کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ضلع کرگل میں احمد جوان کے شنا ادبی کاروبار میں پہلے بہت کم شاعر موجود تھے. جو علم و ادب میں ترقی ہوتی گئی، ضلع کرگل میں بھی ادبی سرگرمیاں تیز ہوتی گئی. ضلع کرگل کے سرحدی علاقوں کے شاعر و ادیب، جن میں موضع کرگل بڑگام سے رضا امجد بڑگامی، غلام قادر ذکی اور حقیر، موضع کاکسر سے محمد اصغر آسی، محمد یاسین انصاری، حاجی حسن کاکسری، دراس سے محمد شفیع ساگر، مولوی نیاز نیازی، فاروق احمد نوری، عبدالمجید صحرا، عطا اللہ پرواز اور چراغ جیسے شعراء شنا ادب اور شاعری کو فروغ و تقویت دینے کے لیے ہر ممکن خدمات انجام دے رہے ہیں. رضا امجد بڑگامی نے 2009 میں اپنا شعری مجموعہ چلے زہرا شائع کیا. 2012 کو احمد جوان دراسی کا دوسرا شنا مجموعہ کلام بجون شائع ہوا. ان کتابوں کے علاوہ عصر حاضر میں دراس اور گریز سے متعدد اطباء و شعراء اپنی تصنیفات کو منظراں پر لانے میں کوشاں ہیں. اس کے بعد یہ جو ٹاپک ہے شنا زبان میں لکھنے کا رواج کب سے شروع ہوا. شنا زبان کو تحریری شکل دینے میں سب سے پہلے ڈاکٹر G.W. لیٹنر کا نام آتا ہے. G.W. لیٹنر، جنہوں نے 1867 کے درمیان شنا زبان کو انگریزی رسم الخط میں لکھ کر اپنی کتاب دردستان کی شکل میں منظرام پر لایا. ڈاکٹر موصوف نے مذکورہ کتاب میں گلگتی، چراسی، استوری اور گریزی
بولیوں کے چند لوک گیتوں کو پہلی بار اپنی کتاب میں شامل کر کے شناز زبان کو تحریری شکل فراہم کیا. ڈاکٹر لیبنر کے بعد شناز زبان میں تحقیق کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی. 1875 میں فریڈرک ڈیو نے اپنی کتاب دی جموں اینڈ کشمیر ٹیریٹریز، 1980 میں جان گودولف نے دی ٹرائبس آف دی ہندو کش، 1924 میں گراہم بیلی نے گرامر آف دی شنا لینگویج، 1979 میں پی راج پروہت نے داسی شنا گرامر جیسی انگریزی کتابوں کے ذریعے شنا زبان کو انگریزی رسم الخط میں لکھ کر منظرام پر لایا. ان کے علاوہ گرڈسن، لوڈیمر اور گراہم بیلی نے یورپ کی مختلف زبانوں میں شنا زبان کو حروف کا جامع پہنایا ہے. شنا زبان کو اردو یعنی نستعلیق حروف کے ساتھ لکھنے کا رواج 1949 میں ہوا. جولائی 1949 کو ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے شنا زبان میں پہلی بار پروگرام نشر ہوئے. ان پروگراموں میں شنا زبان کے لیے اردو اعراب پر اسکرپٹ تیار کیے جاتے تھے. 1961 تک گلگت بلتستان اور جموں کشمیر میں آباد شین دردوں نے اپنی زبان کے لیے مجموعی سطح پر کسی بھی طرح کا رسم الخط مرتب نہیں کیا تھا. اسی سال یعنی 1961 کو ڈاکٹر شجاع احمد ناموس نے گلگت اور شنا زبان کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے شنا زبان کے لیے 8 اضافی اعراب پر مشتمل رسم الخط بھی تیار کر کے منظرام پر لایا. جبکہ ان کے رسم الخط پر مزید نظرثانی کرتے ہوئے ادراس کرگل کی ڈاکٹر آمینہ قاری اور احمد جوان نے شنا زبان کا قاعدہ مرتب کیا جس میں ناموس کے مرتب کردہ 8 اضافی اعراب شامل کیے گئے ہیں. آخری میرا موضوع ہے، بس 2 منٹ میں شاید میں اس کو مختصر کر دوں گا. جموں کشمیر میں ایک تنظیم بنی ہے شنا زبان کے لیے ریاستی سطح پر ایک ہی رسم الخط کا تعارف، جموں کشمیر درس شین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا قیام. جموں کشمیر اور لداخ میں آواز شین دردوں کو ایک ہی پلیٹ فارم فراہم کرنا اور شنا دردی زبان شین دردی تہذیب و تمدن کی بقا اور فروغ و تقویت کی خاطر یہاں کے ادیبوں اور زبان و ادب سے محبت رکھنے والے چند حضرات نے مل کر 2011 میں ریاستی سطح کی ایک منفرد تنظیم کی بنیاد رکھی جس کو جموں اینڈ کشمیر شین درد ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا نام رکھا گیا. اس تنظیم کے بانیوں میں سب سے پہلے وادی گریز سے محمد رمضان خان اچھورا، عبدالعزیز سامون، عبدالجبار چکٹ، فرید عاجز، دراس کرگل سے محمد رضا امجد، حاجی محمد شفیع، خورشید احمد، شمس الدین لیکچرر احمد جوان، شفیع ساگر، امین پولو، غلام قادر ذکی، اصغر آسی، گرکون کرگل سے لیکچرر گیلسن صاحب اور تشی لنڈو وغیرہ قابل ذکر ہے. اس تنظیم کا بنیادی مقصد درس شین طبقے کی رہنمائی ہے، جبکہ اس تنظیم کے زیر سایہ جموں کشمیر میں آباد شین درد علاقوں میں کئی ادبی پروگراموں، محفل مشاعروں اور سیمیناروں کا انعقاد ہوا ہے اور شنا رسم الخط کو ریاستی سطح پر متعارف کرانے اور حتمی شکل دینے میں اس تنظیم نے اپنا کلیدی رول ادا کیا ہے، جس کے ذریعے شنا زبان کے قدیم لوک گیتوں اور ادبی ورثے کو تحریری شناخت فراہم کی جا سکتی ہے. اور اسی تنظیم کے پیش نظر زیر سایہ مئی 2012 کو دراس کرگل کے ایک ادیب و شاعر محمد شفیع ساگر نے پروفیسر امین ضیاء کے احراب پر مشتمل شنا رسم الخط کے نام سے کتاب تیار کر کے شائع کیا. 2013 میں وادی گریز کے شاعر و ادیب عبدالجبار چکٹ نے شنا گرامر پر مبنی ایک کتاب گلستان شنا شائع کیا اور اس سے پہلے 2011 میں احمد جوان نے بجوٹ نام سے کتاب شائع کیا جس میں رسم الخط جو ہے پروفیسر امین ضیاء کا استعمال کیا گیا ہے. 2015 میں گریز کے ادیب محمد رمضان خان نے امین ضیاء کے احراب پر مشتمل آسان شنا قاعدے کے نام سے کتابچہ مرتب کر کے منظرام پر لایا ہے. یوں درس شین آرگنائزیشن نے کے قیام کے بعد حتمی طور پر پروفیسر امین ضیاء کا مرتب کردہ رسم الخط ریاستی سطح پر تعارف کیا گیا ہے. بس آخری صرف 4 سطور پر مشتمل میرا یہ ٹاپک ہے، کلچرل اکیڈمی اور آل انڈیا ریڈیو کرگل اور لیہ کے شنا زبان کے طریق خدمات. 80 کی دہائی میں جب ضلع کرگل میں سرکاری و غیر سرکاری سطح پر شنا زبان کو اہمیت نہیں مل رہی تھی، ریڈیو کشمیر لیہ نے اس زبان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے شنا زبان میں چند ایک پروگرام ضرور نشر کیے. سال 1988 میں ریاستی کلچرل اکیڈمی کارگل اور 1997 میں آل انڈیا ریڈیو کرگل کے قیام کے بعد شنا زبان ادب کی پہچان ایک منفرد ڈھنگ سے ہوئی. کلچرل اکیڈمی نے